اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور بہت ہی قابل غور آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے، بڑی پکڑ سے پہلے، یعنی یا موت کی شکل میں آئے یا قیامت کی شکل میں، دنیا کے اندر عذاب ادنا کے کچوکے لگائے جائیں گے، کوڑے برسائے جائیں گے، اور وجہ یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹیں، ہمیں اپنا اکیلا معبود مانیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ کتنا سادہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البینہ کے اندر بھی بتایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ سادہ سی بات کہ بالکل خالص کر کے، یکسو ہو کے اپنے مالک اور خالق کی بندگی کرو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ کا انتظام کرو۔ یہ سیدھا سادہ دین ہے۔ بتاؤ پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکاریں، دوسروں کی نظر و نیازیں، دوسروں کے چڑھاوے پنڈارے، واسطے وسیلے، تعویذ گنڈے، پیری مریدی، عرس میلے، یہ جمہوریت کا پورا سارا مشرکانہ نظام، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ یہ کس نے تمہیں بہکا دیا ہے؟ فرمایا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اکیلے ہیں۔ ان کو ہر سال ڈیڑھ بعد ایک بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ایمان کی دعوت، توحید کی بات پسند نہیں ہے اور کفر و شرک کے اوپر ڈٹے رہنا چاہتے ہو، تو ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کریں، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کریں، یا ٹکڑوں میں، گروہوں میں بانٹے تمہیں، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائیں۔ یہ سورہ الانعام کے اندر ان 3 عذابوں کا ذکر ہے۔ تو آج جو امت مسلمہ جس عذاب کی ذلت کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ تیسرا عذاب تو بہت خوفناک ان کے اندر آ رہا ہے۔ گروپ بندی، پارٹیاں، فرقے، مسلک، اور ایک جماعت سیاسی آگے آتی ہے، وہ دوسروں کو جیلوں میں ٹھونستی ہے، اپنے بدلے لیتی ہے، انتقام لیتی ہے، اور وہ اسی وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہی ہاتھ رکھو جتنا کل تمہیں پھر برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ پھر جب ان کی باری آتی ہے تو وہ اپنا انتقام لیتے ہیں۔ پھر یہ آج کل یہ جو جلسے جلوس پوری دنیا میں نکالے جا رہے ہیں، خاص کر یہ پاکستان کے اندر یہ TLP کا جلوس اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن، اس سے پہلے تحریک انصاف والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اور اس وجہ سے ہے کہ یہ شرک چھوڑو۔ یہ جو شرک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے تم نے الہ بنائے ہوئے، یہ تمہارا اصل جرم ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ تمہارا جرم ہے، ایسا جرم شرک، اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر تمہیں اللہ سکون کے ساتھ کہتے ہیں ظلم اور زیادتی ہو گئی۔ سب سے بڑی ظلم اور زیادتی تو شرک ہے، اور یہ مرتے وقت بھی شرکیہ پکاریں لگا رہے تھے، یا رسول مدد، یا رسول اللہ مدد کو پہنچیں، پتہ نہیں اپنے فلاں کا واسطہ، نواسوں کا واسطہ، یہ اس طرح شرکیہ پکاریں لگا رہے تھے، اور اللہ کے غضب کا کوڑا ان کے اوپر برس رہا تھا۔ اور دوسری طرف سے بھی وہی شرکیہ پکاریں، جو ہمارے یہ جو پولیس ہے، رینجر ہے، وہ بھی شرکیہ نعرے لگا رہے تھے۔ افسوس ہوا ہے اسلام آباد پولیس اس انداز سے شرکیہ نعرے لگا رہے تھے، کس قدر اللہ کے غضب کو بھڑکا دیا انہوں نے۔ یاد رکھنا یہ چند دنوں کی بات ہے، ہمیشہ یہ کچھ نہیں ہوتا رہے گا، آخر مرنا ہے۔ بڑے بڑے آئے ہیں یہاں اور پھر وہ چلے گئے ہیں، اب وہ واپس کبھی نہیں آ سکتے۔ کاش تمہیں معلوم ہو جائے وہ کہاں چلے گئے۔ تم سے زیادہ بڑے عالم دین تھے، تم سے زیادہ نعرے لگانے والے تھے، تم سے زیادہ جوش کے ساتھ تقریریں کرنے والے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ پگڑیاں باندھی انہوں نے، داڑیاں رکھی انہوں نے، ان کے مدرسے دیکھو، ان کے حلیے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، کس طرح دینی روپ میں آئے ہیں، اور دین کے اوپر یہ کمایا انہوں نے۔ جب چھاپے پڑتے ہیں ان کے گھروں سے، ان کے دفتروں سے، کس طرح مال برآمد ہوتا ہے، جو لوگوں کی شرنیاں، یہ نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ آج کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ یہ تو پیروں کا حال ہے، جو پیروں نے پیر ہیں اس کے ساتھ عرب کی تاریخ پڑھو، جس کا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں کے اندر بھی، اور اپنی ایمان خالص
کہ اس اول کے اندر بھی اس کا فوٹو دیا ہے، کتاب کا نام لکھا ہے نجوم الزہرا۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہ کتاب پڑھی ہے، یعنی وہ جو چیپٹر ہے اور وہ جو واقعہ وہ پڑھا ہے۔ اس کے اندر عبید اللہ ابن یونس جو بہت ہی بڑا عالم دین تھا اور فقہ اور یہ جو زمینوں کی پیمائش ہوتی ہے الجبرا اور یہ ساری چیزیں، اس کا بڑا ماہر تھا، عالم دین بھی تھا، موحد عالم دین تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پیرانے پیر صاحب کس طرح لوگوں کے نذرانے وصول کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے گھروں کو اور اپنی برادری والوں کو اور اپنے کنبے کو کس طرح انہوں نے آباد کیا ہے اور لوگوں کے مال کے اوپر۔ تو جب یہ گورنر بنا ہے وہاں بغداد کا، تو اس نے پہلا کام یہی کیا ہے، یہ لکھا ہوا کتاب کے اندر پڑھ لو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے عبد القادر جیلانی کے گھر کو مسمار کیا اور رات کو پولیس بھیجی اور ہڈیاں اٹھا کے دجلہ میں پھنکوا دی۔ یہ وقف کی زمین ہے، یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے جس طرح جنرل ضیاء صاحب کی قبر وہاں بنائی گئی تھی حکومت کے یعنی سرکاری جگہوں پر، تو بعد میں نے بے نظیر نے اکھیڑ کے اس کو پہنچا دیا کہ یہ یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو حکومت وقت کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے آپس میں جو بھی لگے ہوئے ہیں، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر تم چلے جاؤ گے، وہاں کیا کرو گے؟ واپس تو نہیں آ سکو گے۔ آج موقع ہے، خالص توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے، شرک سے توبہ کرو، مزار پرستی سے، گنبد پرستی سے، پیر پرستی سے۔ اسلام میں کوئی پیری مریدی نہیں، یاد رکھیے۔ جو انہوں نے سلسلے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کس طرح یہ جا کے جھک جھک کے ملتے ہیں انسان۔ سعد رضوی تو پوری طرح پوجا کروا رہا اپنی، یہی طارق القادری کرواتے رہے ہیں، یہی طارق جمیل کروا رہے ہیں اور جھکے جا رہے ہیں۔ انسانیت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے اور تم اسفل سافلین بن گئے ہو۔ انسانوں کو تم نے داتا کہا، انسانوں کو تم نے مشکل کشا کہا، انسانوں کو حاجت روا اور مختار کل کہا اور ان کے سامنے جھکے ہو تکریم اور کہتے ہو سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ شرک ہے۔ اسلام میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں، یاد رکھیے۔ اور وہ جو خاندان یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے سامنے جھکے تھے، وہاں سے دلیل پکڑتے ہو۔ وہ بالکل قرآن کا ایک مضمون ہے کہ سارا خاندان وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی بات ہے وہاں، اور انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مومنوں کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ اور اللہ کے بندوں، اگر آج تم ایمان خالص کی طرف آ جاؤ تو دیکھو پوری دنیا میں تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ یہی وہ بات تھی جو میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کہی تھی۔ آج سے 38 سال پہلے اگر اس وقت بات مان لی جاتی، آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، یقین کیجیے، کیونکہ اللہ اتنی طاقت والا ہے، اتنی قوت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جتنے مرضی نعرے لگاؤ، جتنے مرضی تم ترقی کر لو، میزائلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کی دوڑ کے اندر، اور ایٹم بم بنا لو، کمانڈو دستے بنا لو، جب تک تم ایمان کو خالص نہیں کرو گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، ایمان خالص کر کے توبہ کرو، معافی مانگو، شرک کے رکھوالے بننے کی بجائے شرک کے دشمن بن کر اٹھو، پھر تمہیں اللہ کے ہاں بھی عزت ملے گی، جنت ملے گی۔ ورنہ جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، اللہ ماشاء اللہ۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔